إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. پچھلے درس میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا عمل اور آپ کی تقریر یعنی آپ کا اقرار، خاموش رضامندی، ان تین باتوں کے سلسلے میں ہم نے دلائل دیکھے تھے. اس میں یہ بھی بات آئی تھی کہ کبھی قول صحابی کا ہوتا ہے جو ایسی بات کے سلسلے میں ہوتا ہے جو غیبیات سے تعلق رکھتی ہو یا ایسی چیز جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کو بھی قولی حدیث اور مرفوع کے حکم میں فی حکم المرفوع کہا جائے گا. اسی طرح سے صحابی کا ایسا عمل جو عبادتی ہو، جس میں رائے، قیاس، اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، جو توقیفی معاملہ ہو، ایسے معاملے میں صحابی کا عمل دلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز نہیں نکالتے تھے، بلکہ ان کا جو بھی عمل ہوتا تھا وہ دلیل کے تابع ہوتا تھا. تو یہی ماننا پڑے گا کہ بہت ممکن ہے، قوی امکان ہے، بلکہ یقینی طور پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وہ بات لی ہوگی. اسی طرح سے صحابی کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے یا ہم کو حکم دیا جاتا تھا، تو یہ بھی چیز اگرچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسا ہوا، لیکن اس زمانے میں ہوتا تھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی طرف سے اس کے لیے اجازت موجود تھی. تو اس کو بھی فی حکم المرفوع کہا جائے گا. آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور حدیث کی تفصیل، اس کے حصے اور اس کی قسمیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں دیکھیں گے. جیسا کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا، حدیث کی ایک دم مختصر تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کوئی بھی کہے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے، تو عام علماء نے اس کو اختیار کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا قول، آپ کی بات، یا آپ کا فعل، آپ کا عمل، یا آپ کی تقریر یعنی خاموش رضامندی، سکوت جس کو کہیں گے کوئی بات ہوئی آپ خاموش رہے، منع نہیں کیا. تو یہ تین چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ حدیث. الحدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفہ. اس میں ایک چیز ہم نے دیکھی تھی، اور کچھ باتیں بھی آ سکتی ہیں یا نہیں، قول، فعل، تقریر کے اعتبار سے. تو ہم نے اور چیزیں بھی اس میں دیکھی تھی، جسمانی صفت، اخلاقی صفت، سیرت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز وہ بھی حدیث ہو جاتی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حدیث کے اگر آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب کھولیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا، دارمی، دارقطنی، مستدرک حاکم، ابن حبان، صحیح ابن حبان، یا اور کتاب سنن البیہقی الکبریٰ، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، یا اور کتابیں ہیں.
حدیث کی بہت کتابیں ہیں، بہت سارے لوگ حدیث کی کتابوں کے نام جانتے نہیں ہیں. ہمارے اس یعنی کورس میں ایک حصہ وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اسی لیے آپ کو اوپن اینڈڈ رکھا ہے. اس میں زیادہ درس آ سکتے ہیں، ایک بار کورس دے دیے تو اس میں پھر نہیں آتا ہے. تو اس میں حدیث کی کتابوں کی قسمیں وہ بھی ایک ہمارا درس ہوگا. مستدرک کس کو کہتے ہیں، مستخرج کس کو کہتے ہیں، مسند کس کو کہتے ہیں، تو اس طرح سے جامع کس کو کہتے ہیں، صحیح کا کیا مطلب ہے. تو یہ ساری چیزیں کتاب حدیث کی کون کون سی قسم کی ہوتی، جز کس کو کہتے ہیں، تو ایسی ساری کتابوں کی قسمیں آئیں گی. تو کوئی بھی کتاب آپ اوپن کریں. کتب ستہ جس کو عام طور سے لوگ صحاح ستہ کہتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ ستہ یعنی کیا؟ ستہ چھ، سکس. اور کتب یعنی کتابیں. کتاب کی جمع عربی میں کیا ہے؟ کتب. تو کتب ستہ یا صحاح کا مطلب صحیح کی جمع. کہیں یہ ایک چیز صحیح ہے اور 10 چیزیں ہو تو کیا کہیں گے؟ صحاح. کئی صحیح چیزیں ان کو کیا کہیں گے؟ صحاح. تو صحاح ستہ یا کتب، ہم صحاح ستہ نہیں بولتے عام طور سے. کیوں؟ اس لیے کہ صحاح ستہ سے ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ان 6 کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، جو کہ صحیح بات نہیں. ان 6 کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح ہے؟ میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے؟ صحیح ہے. تو ان 6 کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. کون کون سی کتابیں 6؟ یہ کون بتائے گا؟ 6 کی 6 پوری کون بتائے گا؟ ایک سانس میں کون بتائے گا؟ یہ ترتیب عام طور سے علماء نے ذکر کی. شیخ الالبانی نے بھی اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے اس کو. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. صحت کے اعتبار سے بھی عام طور سے یہ ترتیب اختیار کی جائے. بعض علماء نے ترمذی کو اوپر کہا ہے، ابن ماجہ کو 6 نمبر پر ہی رکھا ہے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ کتب ستہ میں ابن ماجہ نہ آئے تو زیادہ اچھا ہے. بعض نے موطا کہا، بعض نے دارمی کہا، کیونکہ ابن ماجہ میں بہت زیادہ ضعیف روایتیں بھی ہیں. ہم اس پر آئیں گے، ایک درس ہمارا مستقل اس پر ہوگا کہ کتب ستہ میں علماء کی شرطیں کیا ہیں. یعنی بخاری جمع کی تو امام بخاری نے کیا بیس پہ جمع کی، مسلم جمع کی تو کیوں ایسا، اس کی ترتیب ایسی کیوں ہے، ترمذی کی ترتیب کیا ہے، ابو داؤد کی ترتیب کیا ہے، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں ان کی شروط کیا ہیں. علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو 6 کتابیں یہ ہیں، ان کو یاد رکھیے. مسند احمد نہیں ہے کتب ستہ میں، اور اسی طرح سے دارقطنی نہیں ہے، حاکم نہیں ہے. حاکم اور ابن حبان ان کی الگ جوڑی ہے. تو 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد یعنی سنن ابی داؤد ہے. بعض لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، کبھی ابو داؤد اور ابی داؤد آتا ہے، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو داؤد صحیح ہے یا ابی داؤد صحیح ہے. یاد رکھیں عربی میں قاعدہ ایسا آتا ہے، سنن ابی داؤد یعنی ابو داؤد کی سنن. یعنی ابو داؤد جو عالم تھے، محدث تھے، انہوں نے جو کتاب لکھی جس میں سنتیں یا حدیثیں جمع کی، تو یہ ان کی سنن. یہ کچھ چیزیں ابھی ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ذکر آ گیا ہے اس کا، تو میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں صحیح البخاری، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ضعیف بخاری بھی ہوگی، یا صحیح مسلم. تو صحیح بخاری کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری. تو کیا اس کا لازمی مطلب یہ نکلتا ہے
کہ کوئی ضعیف بخاری بھی ہوگی؟ نہیں ہوگی؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی عربی زبان میں بعض لوگ اردو کی کتابوں میں عام طور سے لکھتے ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، چلتا ہے ایسا، عام طور سے یہ کتاب کا نام نہیں ہے، یہ محدث کا نام ہے، لیکن بہت ساری کتابیں محدث کے نام سے مشہور ہیں، دارقطنی جیسے، لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ سنن الدارقطنی، دارقطنی کی سنن۔ ابن ابی شیبہ تو ہے اصل میں مصنف ابن ابی شیبہ، یعنی ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف۔ حاکم، حاکم نام نہیں ہے، حاکم کتاب کا نام نہیں ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ المستدرک علی الصحیحین، تو المستدرک نام ہے کتاب کا۔ تو بعض اوقات آسانی کے لیے لکھنے والے محدث کتاب کے مؤلف ہی کے نام سے کتاب مشہور ہو جاتی، کوئی پرابلم نہیں ہے، چلتا ہے ایسا۔ تو ایسے ہی جب اگر صحیح بخاری اگر آئے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں صحیح مسلم ہے تو یہ صحیح مسلم میں ہے، تو ایسا ہے کیا کہ مسلم الگ ہے صحیح مسلم الگ ہے، کہ اس میں سے صرف صحیح حدیثیں نکالی ہوئی ہے تو اس کو صحیح مسلم بولتے ہیں؟ کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری کا مطلب ہے کہ وہ کتاب جس میں صرف صحیح حدیثیں ہیں جو کہ امام البخاری کی ہے، صحیح البخاری یعنی بخاری کی صحیح، اضافت ہے، جیسے کتاب اللہ، کیا مطلب؟ تو اس کا یہ رول ہے، اس میں اضافت اس کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں الاضافہ، اضافت کا قاعدہ، یعنی اس کی طرف پوزیسو ناؤن جس کو آپ کہیں گے یا جو بھی اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا نمبر 2 کا نمبر 1 ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں آئے؟ اس کا یہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، پیچھے سے آگے آنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کہیں اللہ کا دین، کیسے بولیں گے؟ دین اللہ۔ رسول کی حدیث، حدیث آف رسول، تھوڑا انگلش آیا تو چلتا نہیں عربی میں، حدیث الرسول، یاد رکھیں اس میں دوسرے میں ال آتا ہے ہمیشہ، حدیث الرسول۔ بعد میں ہم لوگ عربی کریں گے انشاءاللہ، جب دیکھیں گے تب زندگی میں کبھی تو اب پیچھے پکڑتی پبلک عربی کب؟ حدیث الرسول یعنی رسول کی حدیث۔ تو یہاں ابھی دیکھیے کیا آ رہا ہے؟ ال آ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ نام ہے، نام میں ال نہیں لگتا ہے۔ مسلم نام ہے لیکن بخاری نام ہے، امام بخاری کا کیا نام رکھے تھے ان کے گھر والوں نے؟ بخاری، بخارا کی وجہ سے وہ علاقے کا نام ہے، ترمذی علاقے کا نام ہے، نووی علاقے کی وجہ سے نام ہے، ترمذی وغیرہ جو نام ہے، نوا، یہ علاقوں کے نام ہیں، نسائی نسا سے ہے، علاقے کا نام ہے وہ۔ عام طور سے جو ہیں محدثین کے نام علاقوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، یہ ایک عام ٹرینڈ ہے اس میں۔ البانی کیا ہے؟ البانی نام ان کا، البانی نام نہیں ہے، البانی البانیہ، تو علاقے ملک کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، البانی اس پر سے ہے، ان کا نام ہے محمد ناصر الدین۔ تو ایسے کئی علماء ہیں جن کے نام کیا ہوتے ہیں؟ علاقے کی بنیاد پر۔ یہ محدثین میں سلسلہ چلا ہے، ایسے ہی نام رکھا جاتا ہے۔ تو صحیح البخاری کا مطلب ہے بخاری کی صحیح، تو بخاری کی ضعیف ہے ہی نہیں، ان کی کتاب ایک ہی جو ہے اس سلسلے میں وہ کیا ہے؟ صحیح۔ تو وہ صحیح جو کس کی ہے؟ بخاری کی۔ تو ایسا نہیں کہ صحیح بخاری ضعیف بخاری، یاد رہے گا یہ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کا مطلب کیا ہے؟ امام مسلم کی کتاب جس کا نام کیا ہے؟ صحیح، امام مسلم کی کتاب جس کا نام صحیح ہے۔
تو حدیث کی کتابیں جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سے جو کتب ستہ اس کو کہتے ہیں، تو ان کے نام کیا ہیں؟ آپ کو مولوی صاحب پوچھیں گے اچھا آپ حدیثوں کو مانتے ہو، ذرا حدیث کی مشہور کتابوں کے نام بتاؤ، تو آپ بولیں گے وہ ضروری نہیں ہے، تو بولیں گے پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے، جب آپ کو کتابوں کی نام نہیں معلوم تو پھر باقی کیا بات کرنے کا۔ 6 کتابوں کے نام کیا ہے؟ دیکھیے 2 یاد کیجئے آپ، 6 ایک ساتھ یاد نہیں ہوں گے، 2 تو ایزیلی یاد ہوگا۔ پہلی 2 کیا ہے؟ 4 بچے، پھر 2 ابو داؤد ترمذی، پھر 2 بچے نسائی ابن ماجہ، ابن ماجہ اینڈ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ 3 نمبر پہ ابو داؤد آئے گا، ابو داؤد کے ساتھ ترمذی ہو جائے گی، ابن ماجہ کے پہلے نسائی آئے گا، ختم۔ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، سمجھا؟ تو اس طرح سے آپ یاد کریں گے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ۔ تو یہ 6 کتابیں مشہور ہیں، اس کے علاوہ کتابیں ہیں جو ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے، ان کی تفصیل دیکھیں گے، ان کا انداز دیکھیں گے کتابوں کا کیا ہے۔ بہرحال حدیث کے کوئی بھی کتاب آپ اوپن کریں، مثلا بخاری، جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو جو محدث کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے اور کسی اور نے حدیث جمع کی ہیں، ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، کتابوں کی 2 قسمیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ نے ریاض الصالحین پڑھی ہوگی، عام طور سے لوگوں کے پاس ہے، یا مثلا نماز نبوی آپ دیکھتے ہیں، یا مثال کے طور پر امام نووی کی 40 آپ دیکھتے ہیں، یا کوئی اور کتاب آپ دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو ملے گا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کذا و کذا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں ایسا آیا؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ بعد والے، جیسے مثال کے طور پر آپ مشکات دیکھیں، مشکات المصابیح، اس میں حدیث شروع ہوگی صحابی کے نام سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یوں اور یوں اور یوں، اور نیچے حوالہ ہوگا بخاری مسلم۔ تو یہ کیا ہے؟ مشکات وہ کتاب ہے جس میں پچھلی کتابوں میں سے لی ہوئی حدیث ہے، یعنی کتاب میں سے لی ہوئی حدیث، مشکات، ریاض الصالحین یا اور کتابیں۔ لیکن اصلاً جو کتاب ہے جس کا حوالہ آ رہا ہے، کون سی کتاب؟ جیسے بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ وغیرہ، اس کتاب کو اگر آپ اوپن کریں گے تو آپ کو تھوڑا معاملہ لمبا دکھائی دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر 2 حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، ایک بخاری کی اور ایک مسلم کی، 2 حدیثیں ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں حدیث کیسے آتی ہے اور حدیث کے حصے کیا ہوتے ہیں، اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ جیسے امام البخاری کیا کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حدثنا محمد ابن بشار، عربی آپ دیکھیں گے، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا شعبہ قال حدثنی ابو التیاح عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر کتنی ہے؟ 69۔ اب اس میں ایک حصہ آپ کو دکھائی دے گا جو گاڑھے اس میں لکھا ہوا، جس کو بولڈ بولتے ہیں انگلش میں، اور باقی جو ہے وہ موٹا نہیں ہے، گاڑھا نہیں ہے۔ جو شروع کا حصہ ہے بعد میں یس شروع سے آپ کو دکھے گا ایک دم گہرا لکھا ہوا ہے۔ جو چیز گہرا لکھا ہوا ہے، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے دیکھیے کیسا آ رہا، حدثنا۔ حدثنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے
حدیث بیان کی عربی زبان میں. اب اس میں الفاظ کیا کیا آ رہے ہیں عربی زبان میں کیسے محدثین کا ایک اس سے سمجھ میں آئے گا واقعی حدیث پہ کتنی محنت ہوئی ہے. حدثنا بار بار آئے گا. حدثا حدیث بیان کرنا. حدثنا ہم سب سے حدیث بیان کی. حدثنا محمد ابن بشار ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے. تو امام البخاری سے کس نے بیان کی حدیث؟ محمد ابن بشار نے. تو انہوں نے کہاں سے لی وہ ایڈریس بتا رہے ہیں. بھائی میرے پاس کہاں سے حدیث آئی؟ ڈائریکٹ نبی سے سنا امام بخاری نے؟ نہیں. کس سے سنا؟ محمد ابن بشار سے. اکیلے سنا یا مجمع میں؟ دیکھیے حدیث دو طرح سے سنی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ گئے بتاؤ حدیث انہوں نے سنائے تو اکیلے سنے. ایک یہ کہ وہ بڑا درس دے رہے تھے اور اس میں انہوں نے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے امام بخاری نے سب کے ساتھ سنی. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو امام بخاری بتاتے کہ میں نے اکیلے میں سنی یا مجمع میں سنی. تو یہاں کیا بول رہے ہیں؟ حدثنا ہم سے حدیث بیان کی اکیلے مجھ سے نہیں. ہم سے حدیث بیان کی کس نے؟ محمد ابن بشار نے. محمد ابن بشار نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے کس نے بتائی ہے. تو انہوں نے کہا قال حدثنا یحیی بن سعید. اب یہ کس نے سنی؟ محمد ابن بشار. انہوں نے کس سے لی حدیث؟ یحیی ابن سعید. تو محمد ابن بشار کہتے ہیں حدثنا یحیی بن سعید ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن سعید نے. قال یحیی ابن سعید نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے کس نے بیان کی. انہوں نے کہا حدثنا شعبہ ہم سے حدیث بیان کی کس نے؟ شعبہ نے. قال شعبہ نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا حدثنی ابو الطیاح مجھ سے حدیث بیان کی ابو الطیاح نے. اب یہاں پر کیا لفظ آیا؟ حدثنی مجھ سے. حدثنا ہم سب سے. یہ پلورل ہے اور یہ کیا ہے؟ اکیلا. تو مجھ سے حدیث بیان کی شعبہ نے ابو طیاح نے سوری. اور ابو طیاح کہتے ہیں عن یہ حدیث آئی ہے ہمارے پاس کس سے؟ تو عن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس سے آیا ہے. یہ ان کی طرف سے آیا ہے. کن کی طرف سے؟ انس سے. تو ہم تک یہ حدیث آئی ہے کس سے؟ انس ابن مالک. یہ کون ہے؟ صحابی ہے. تو انس ابن مالک. اور انس ابن مالک کے پاس یہ حدیث کس سے آئی؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ حدیث آئی کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی حضرت انس روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا بات ہے؟ کہتے ہیں قال یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ قولی حدیث ہے فعلی ہے؟ کیا ہے؟ قولی حدیث ہے. یسروا ولا تعسروا آسانی پیدا کرو مشکل پیدا مت کرو. یعنی دین سکھانے میں، دین کی دعوت میں، تعلیم میں آسانی پیدا کرو. لوگوں کو مشکل مت بناؤ دین. وبشروا ولا تنفروا اور دعوت ایسے طریقے سے دو کہ لوگوں کو رغبت ہو، اٹریکٹ ہوں، لوگ مائل ہوں. نفرت مت دلاؤ ان کو پریشان مت کرو. تو ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی، لیکن وہ امام بخاری بعض لوگ کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم امام ابو حنیفہ کی مانتے، تم امام بخاری کی مانتے، ہم بھی مقلد تم بھی مقلد. امام بخاری کیا بتا رہے ہیں؟
بھائی یہ خبر ہمارے پاس آئی، ہم تم کو پہنچا رہے ہیں، تو کسی کی خبر ماننا تقلید ہے؟ تو ایک آدمی دنیا میں کتوں کا مقلد، بچے کا بھی مقلد، ابو باہر چاچا ہے، اچھا ٹھیک ہے آ رہا، تو بچے کا بھی مقلد ہے؟ کسی کی خبر قبول کرنا کیا تقلید ہے؟ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو امام البخاری نے خبر دی کہ یہ بات ہم تک ایسے آئی، یہ بات ایسے آئی، یہ بات ایسے آئی، یہ بات ایسے آئی، تو کوئی خبر دے رہا ہے تو اس کا مطلب تقلید ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کسی کی خبر کو قبول کرنا یہ تقلید نہیں ہوتا ہے، ورنہ آدمی بیوی کا بھی مقلد، نواسے کا بھی مقلد ہے کہ نہیں، اور سب کا مقلد، جس کی خبر ایکسیپٹ کر رہا اس کا مقلد ہو گیا، تو چلو اچھا ہے، اتنے سب کا پھر ایک ہی کا کیوں، اور ان سے تو ڈائریکٹ لے رہا بھی نہیں، تو ایکچولی مقلد کس کا ہوا؟ جو بول رہا اس کا۔ تو بہت سارے لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے، کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے تم امام بخاری کی مانتے نا، تو تم امام بخاری کے مقلد ہے، تو ہم کیا اس بارے میں ہم کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ ہم یہ کہیں گے کہ امام البخاری نے ایک بات بیان کی، مجھ سے فلاں نے کہا، اس سے فلاں نے کہا، اس سے فلاں نے کہا، اس نے وہاں سے لیا، اس نے وہاں سے لیا، یہ بات ہمارے تک آئی، لو، تو یہ کیا ہے؟ یہ خبر کا پہنچانا ہے، اور خبر کا ایکسیپٹ کرنا تقلید نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک جج ہے، اس کے پاس کئی گواہ آتے ہیں، وہ بولتے ہیں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، تو جج نے اس کی بات ایکسیپٹ کیا، کیا وہ مقلد ہوا اس کا؟ تو روز ڈیلی وہ مقلد ہوگا کتنے لوگوں کا؟ کسی کی خبر قبول کرنا تقلید ہوتا ہے؟ نہیں۔ یہ رول یاد رکھیے، اس کو چاہے تو لکھ کے رکھیے آپ، کسی کی خبر کو قبول کرنا تقلید نہیں ہے۔ تھوڑا ٹھہر کے ابھی اس کو لکھ لو پہلے آپ، کسی کی خبر قبول کرنا تقلید نہیں ہے۔ یا ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا کیسا تقلید ہے، وہ ہے کوئی ایسا، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر کوئی کہے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں ہے؟ لکھے تو صحیح، ابھی کیا لکھے پہلے یہ بتاؤ۔ یعنی کسی کی خبر ماننا تقلید نہیں ہے۔ اگر مان لیں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ہم لوگ کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی خبر دیا، اس کی خبر مان لینا تقلید ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بھی مقلد تھے، نعوذ باللہ، ہے نا؟ تھے کہ نہیں تھے؟ خبر ہے تو پھر مقلد ہوئے۔ ہاں وہ کس کی بھی خبر دو بھائی، نیوز کسی نے لا کے دیا، امام بخاری نے خبر دیے، ان کی مانے نا، ہم نے مقلد ہوئے نا۔ اگر کوئی بولتا ہے اس طرح سے تو آپ نے اس سے کہنا ٹھیک ہے، اگر یہ بات آپ کی مان لیں کہ امام بخاری جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا مان لینا، کیونکہ وہ تو خبر لا رہے نبی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا لو، تو ایسی اگر ہم مان لیں کہ کسی کی خبر، کسی کی نیوز مان لینا تقلید اگر ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے مقلد تھے۔ تو کیا آپ مانتے ہو کہ جبریل کے مقلد تھے؟ ٹھیک ہے جبریل کے مقلد تو ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی صحابی آتے تھے آپ کے پاس، اے اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا ہے، آپ نے خبر قبول کر لی، تو آپ کس کے مقلد ہو گئے؟ نعوذ باللہ صحابی کے بھی۔ گھر میں آتے تھے، آپ پوچھتے تھے، دیکھیے گھر میں آتے تھے، پچھلی حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ آتے تھے پوچھتے تھے یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اس کو کھاتے تھے؟ نہیں۔ اور ہدیہ ہے تو آپ پوچھتے تھے کہ نہیں یہ صدقہ یا ہدیہ ہے، تو آپ کو نیوز ملتی تھی صدقہ کی، کبھی نیوز ملتی تھی تو وہ نیوز ایکسیپٹ کرتے تھے، تو گھر والے بیویوں کے بھی کیا ہوئے نعوذ باللہ؟ کیا یہ مانیں گے؟ بولے گا نہیں ایسا تو نہیں ہے، کائے کو چوپی پیچھا پکڑ رہے ہیں ہمارا۔ تو امام بخاری کی حدیث قبول کرنا یہ تقلید نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟
لوگ بولیں گے ایسا، ٹھیک ہے تم بخاری مانتے، بخاری پڑھتے تو مطلب تم بخاری کے مقلد، ہم امام بخاری کے مقلد نہیں ہیں، کیونکہ امام بخاری حدیثیں دے رہے ہیں، حدیث دے رہے ہیں۔ بہرحال اس پہ اور بھی باتیں آگے آئیں گی جب اصول الفقہ میں ہم آئیں گے۔ اس حدیث میں سند دو حصے ہیں، حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اس کو ہم کہتے ہیں متن، متن MATN، اس کو آپ مٹن نہ بولیں کیونکہ اپنے کو دعوت بولتے ہی پہلے دوسری دعوت یاد آتی ولیمے کی، تو آپ لکھیں گے متن، بعد میں بیوی بولے کہ یہ نوٹس میں مٹن کیا لکھا ہے، حدیث کی فیلڈ میں مٹن کہاں سے آیا؟ تو کیا ہے وہ متن، MATN، متن، میم تا نون، اس کو متن بھی نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ متن، متن۔ عربی میں آخر کا نہیں پڑھتے، جیسے جملے میں فل سٹاپ نہیں پڑھتے ہم لوگ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ انگلش میں پڑھتے ہیں ہم لوگ I am a boy، کوئی بولے گا فل سٹاپ، I am 10 years old، فل سٹاپ، فل سٹاپ پڑھتا ہے کوئی؟ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ نہیں پڑھتے ہیں، تو لکھتے تو ہیں نا، تو ویسے یہ بھی لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہے جب رکنا ہو تو ایسا یہ پڑھا نہیں، متن بولیں گے اس کو، متن۔ اور دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سند، سند۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سند ہے، سند نہیں ہے، یہ تو خالی راوی ہے۔ سند کیا ہے؟ سند وہ پورا چینل ہے، وہ لوگوں کی لسٹ ہے جن کے تھرو حدیث محدث تک پہنچی ہے۔ محدث کون ہے یہاں پہ؟ ہم نے کس کی حدیث سنی؟ امام بخاری کی۔ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث براہ راست اللہ کے نبی سے سنی؟ نہیں، تو ظاہر بات ہے کسی سے سنی، تو جن سے امام بخاری نے سنی انہوں نے کسی سے سنی، انہوں نے کسی سے سنی، ہوتے ہوتے سلسلہ کہاں پہنچے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کبھی صحابی تک، کبھی تابعی تک، کبھی کسی اور تک، امام احمد تک مثلا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کوئی بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے، ہم سے امام احمد نے بیان کیا کہ ایسا ایسا جائز نہیں ہے، تو یہ حدیث تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کسی کا قول ہے۔ علماء نے یہ بھی اہتمام کیا کہ علماء کے اقوال بھی سند سے بیان کریں تاکہ امام احمد کے نام سے کوئی جھوٹ نہ بولے، تو یہ بھی ہے، علماء کے اقوال بھی سند سے موجود ہیں۔ تو کسی کی کوئی بات اس کو کیا کہیں گے؟ متن، اصل میٹر جس کو ہم کہتے ہیں، ٹیکسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یا کنٹینٹ یا کانٹینٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے، کیا بولنا ہے، کیا لائے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ یہ فلاں آدمی نے خط لیا، پوسٹ آفس تک گیا، پوسٹ آفس سے فلاں جگہ گیا، پھر کوریئر میں آیا، پھر یہاں سے آیا، وہاں سے آیا، کیا لایا؟ یہ پیکٹ۔ تو پیکٹ کیا ہے؟ متن۔ اور کہاں کہاں سے ہوتے ہوتے آیا، یہ کیا ہے؟ سند۔ یاد رہے گا، گڈو نے چنو کو بتایا، چنو نے پپو کو بتایا، فلاں نے ایسا ایسا ہوتے گیا، چاچا نے دادا کو بتایا، دادا نے بھتیجے کو بتایا، فلاں کو بتایا، ہوتے ہوتے آیا کہ ارے کل شادی ہے، تو کل شادی ہے، یہ کیا ہے؟ متن ہے۔ اور کس کس نے کس کس کو بتایا، کیا ہے؟ یہ سمپل سمجھ میں آئے گا۔ تو کن لوگوں کے ذریعے سے بات پہنچی کس تک؟ ہم تک نہیں ہے، ہم لوگ ابھی کہاں ہیں؟ ابھی تو تب کتابوں میں آ گیا وہ، یہ بتائیے ہم تک سند کیا ہے؟ ہم تک سند کی ضرورت ہے ابھی نہیں ہے۔ ہم لوگ لائن میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں پہلے ہی ضعیف، کیونکہ ان لوگوں کا جو لیول ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں، ہم لوگ آگے آئیں گے اس میں، تو ہم لوگ تو مطلب لائن میں جانے کو بھی ڈریں گے وہ محدثین کی۔ تو حدیث کے سلسلے میں دو باتیں ہوتی ہیں، یاد رہے گا، اب ہم شارٹ میں بولتے ہیں۔ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک آپ کو بولنے آنا چاہیے،
حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلے نمبر بتا رہے ہیں آپ، پھر نام بتائیں گے۔ ایک حصے کو سند کہتے ہیں، دوسرے حصے کو متن کہتے ہیں۔ متن وہ اصل بات ہے جو نقل ہوئی ہے، سند وہ ذریعہ ہے جن کے ذریعے سے بات پہنچی ہے۔ لائی ہوئی چیز کا نام متن ہے، لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ لیکن لانے والوں کو نہیں کہتے ہیں سند، کس کو کہتے ہیں؟ لانے والوں کے سلسلے کو۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ لانے والے کو کیا کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ راوی۔ ان میں سے انس ابن مالک، ابو الطیار، شعبہ، یحییٰ ابن سعید، محمد ابن بشار، یہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ راوی۔ اور جو چیز یہ پیش کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایت یا الروایہ۔ روایت تو لائی ہوئی بات کو جس کو نریٹ کیا جا رہا ہے، نریشن، جو نقل کیا جا رہا ہے، جو اصل بات ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن، میسج۔ اور میسج کا جو چین ہے، چین آف نریٹرز جس کو آپ کہیں گے، ناقلین، اس بات کے لانے والے، ایک کے بعد اس کے پاس، پھر اس کے پاس، پھر اس کے پاس، پھر اس کے پاس، تو ان سب کی ترتیب کو کیا کہیں گے؟ سند کہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اب ہم دوسری ایک حدیث اسی طرح سے دیکھتے ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے۔ ابن ابی شیبہ کون ہے؟ وہی بڑے محدث ہیں۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب، ہم سے، اب دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم سے ابن ابی شیبہ نے بھی حدیث بیان کی یہی، اور ابو قریب نے بھی بیان کی۔ کبھی کبھی محدث کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ہم کو ایک سے زیادہ لوگوں نے بتائی، تو ایک ضعیف نکلا تو پوری حدیث ضعیف ہوگی کیا؟ نہیں، کیونکہ دو دو راوی ہیں، یہ ضعیف ہوا تو یہ تو ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم سے ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے حدیث بیان کی، واللفظ لابی بکر، ہاں حدیث کا جو لفظ میں نقل کر رہا ہوں یہ لفظ کس کی طرف سے ملا ہے مجھ کو؟ جیسے مثال کے طور پر، اب ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو دیکھیے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ فلاں صاحب تشریف لائے ہیں، احمد صاحب تشریف لائے، اور دوسرا آیا اس نے کہا کہ احمد بھائی آئے۔ بات ایک ہے الگ ہے؟ ایک ہے الگ ہے؟ بات ایک ہی۔ آپ کیا سمجھیں گے دوسرا آیا کوئی؟ آپ بات تو سمجھ گئے لیکن جملے دونوں کے کیا ہیں؟ احمد صاحب تشریف لائے ہیں اور احمد بھائی آئے، بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ الگ ہیں۔ تو الفاظ بدلنے سے بات بدلتی نہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی بات کرتے آپس میں، تو ضروری نہیں کہ ہم ایگزیکٹلی وہی سینٹنس بولیں، اصل بات بول دیں، اس میں الفاظ کم زیادہ ہوں لیکن اصل بات نہ بدلے، تو جائز ہے حرام ہے؟ جائز ہے۔ دو طریقے ہوتے ہیں روایت بیان کرنے کے، ایک ہوتا ہے الروایہ بالمعنی، روایت بالمعنی، اور ایک ہوتا ہے روایہ باللفظ، لفظ بلفظ روایت نقل کرنا۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ جا کے کہو احمد صاحب تشریف لائے ہیں، کس نے کہا؟ محمد صاحب نے، کہیں گے کہ محمد صاحب نے کہا احمد صاحب تشریف لائے ہیں، اس نے کیا کیا؟ لفظ بلفظ ایگزیکٹلی وہ بات جا کے کہی۔ اور دوسرے نے کیا کیا؟ جا کے کہا محمد بھائی بول رہے احمد بھائی آئے، تو اس نے کیا کہا؟ جھوٹ کہا۔ ایسا بولنا ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایہ بالمعنی۔ اب محدثین میں، اب دیکھیے کنفیوژن لوگوں کا دور ہوگا اس سے۔ حدیث کی کتابوں میں حدیثیں آتی ہیں، بخاری آپ کھول کے دیکھیں، ایک جگہ وہی واقعہ ہوتا ہے، الفاظ تھوڑے کم زیادہ ہوتے ہیں، دوسری جگہ وہی بات ہوتی ہے، الفاظ تھوڑے، آدمی بولتا ہے یہ حدیث الگ وہ حدیث الگ، تو ایسا کیسا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک راوی اس کو جو بات اصل ہے وہ اپنے الفاظ میں بھی بیان کرتا ہے،
اور کوئی راوی ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی لفظ بیان کرتا ہے. دونوں جائز ہے حرام ہے؟ دونوں جائز ہے، کیونکہ ہماری زبان میں بھی ایسا کہنا جھوٹ مانا جاتا ہے نہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے. آپ ابلیس کا قصہ دیکھیں، ایک جگہ آپ کو الفاظ دوسرے دکھائی دیں گے، دوسری جگہ دوسرے دکھائی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے علماء نے کہا یہ جواز بتایا ہم کو کہ روایہ بالمعنی کیا ہے؟ جائز ہے. اصل بات اگر آپ بیان کر دیں تو الفاظ اگر اس میں فرق پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر الفاظ کے بدلنے سے بات بدلتی ہو تو یہ جائز نہیں ہے. سمجھا؟ یہ تو ہم زندگی بھر کرتے آئے ہیں اور کوئی آج تک اس کو غلط بولا نہیں. بعض علماء اس کے قائل تھے کہ نہیں، روایہ بالمعنی نہیں کرنا چاہیے، جس میں سے ابن سیرین بھی ہیں، محمد ابن سیرین. تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ حدیث کو ایگزیکٹلی ویسے کہ ویسے ایک لفظ کم نہیں زیادہ نہیں بیان کرنا چاہیے. اس کے قائلین میں سے اور اس کے فاعلین میں سے امام مسلم بھی ہیں. اس لیے بعض علماء نے کہا بخاری اپنی جگہ لیکن مسلم اپنی جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام مسلم ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اور حدیث وہ لاتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث میں ایک لفظ الگ ہے، فلاں نے یہ روایت ان الفاظ میں بیان کی ہے، فلاں نے ان الفاظ میں. اس لیے بعض لوگوں کو بور ہو جاتا مسلم پڑھتے پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی حدیث بار بار آ رہی، وہی حدیث بار بار آ رہی. اب ترجمے میں سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ یہ ترجمہ کرنے والا وہی بیان کرے گا، لیکن عربی کا لفظ اس کے لیے ایک ہوتا ہے ایک روایت میں اور دوسری روایت میں دوسرا ہوتا ہے. اس لیے امام مسلم کیا کرتے ہیں، الگ الگ الفاظ کے ساتھ وہ جو حدیث آئی ہیں ساری روایتیں بیان کرتے ہیں. امام ابو داؤد الگ کرتے ہیں، وہ میں آگے بتاؤں گا، ابھی نہیں. تو اس لیے امام مسلم بہت زیادہ محتاط ہیں متن کے سلسلے میں. اس لیے کوئی آدمی بولے بخاری ہے نا ابھی مسلم کو کیا کرنے کا. وہ اور بات ہے کہ کوئی آدمی زیادہ اس کے پاس ٹائم نہیں تو مسلم پڑھ کے بور ہوگا، ایک کے بعد ایک وہی روایت آ رہی. امام بخاری الگ کرتے ہیں. امام بخاری کیا کرتے ہیں، حدیث کا آدھا ٹکڑا ایک جگہ بیان کرتے، آدھا ٹکڑا دوسری جگہ بیان کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری کا مقصد کیا ہے کہ اس بات سے، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. کیا آدھی حدیث بیان کرنا جائز ہے؟ آدھے کے دو طریقے ہیں، ادھوری اور آدھی میں فرق ہے کہ نہیں؟ ادھوری الگ ہے، آدھی الگ ہے. تو امام بخاری کبھی حدیث کاٹ کے بھی بیان کرتے ہیں، اس میں سے ایک ٹکڑا لیتے بیان کرتے ہیں. اسی لیے آپ انما الاعمال بالنیات اگر حدیث دیکھیں گے بخاری میں 7 جگہ یہ حدیث دکھے گی. اور اسی طرح سے بشر ولا تنفر یا اس طرح کی اور روایتیں ہیں. کبھی مختصر روایت ہوتی، کبھی مفصل طویل روایت ہوتی ہے. کیوں؟ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. امام مسلم کا یہ مقصد نہیں ہے. امام مسلم کیا کرتے ہیں، امام مسلم اس ٹاپک کی جتنی حدیثیں سب ایک ساتھ لا کے ایک کے پیچھے ایک بیان کرتے ہیں. تھوڑا بھی فرق آئے گا وہ حدیث لے کے آتے ہیں. تو یہاں یہ بات امام مسلم کی دیکھنے مل رہی. کیا کہتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے، اور کہتے ہیں واللفظ لابی بکر، اور 2 راوی ہیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابو قریب، 2 ہیں نا. لیکن امام مسلم کہہ رہے ہیں میں نے جو لفظ یہاں بیان کیا وہ کس کا لفظ ہے، ورڈنگز کس کے ہیں، ابو بکر کے ہیں. تو وہ اتنے احتیاط کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ امام مسلم بہت احتیاط کرتے ہیں متن کے سلسلے میں. قالا، دونوں نے کہا، حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، عن برید ابن عبداللہ، انہوں نے کہا کہ ہم تک حدیث پہنچی برید ابن عبداللہ سے، عن ابی بردہ، ان تک پہنچی ابو بردہ سے، عن ابی موسیٰ، ان تک حدیث پہنچی ابو موسیٰ سے. ابو موسیٰ کون؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں. کیا حدیث ہے؟ قال، ابو موسیٰ نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے اپنے صحابہ میں سے کسی کو کسی کام پر ذمہ داری دے کر، قال، آپ کہتے بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو نفرت مت دلاؤ، ویسروا ولا تعسروا، اور آسانی پیدا کرو مشکل نہ بناؤ.
یہ مسلم نے کتاب الجہاد والسیر میں ذکر کیا ہے، اور حدیث نمبر 3262 نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کتاب میں. کون سی کتاب میں؟ الجہاد والسیر میں. دونوں حدیثیں ایک ہیں الگ ہیں؟ ایک ہی ہے، لیکن دیکھیے حدیثوں میں فرق ایسا ہوتا ہے. اب یہاں کیا کیا امام بخاری نے؟ اب کیا کیا فرق ہے اس میں؟ نمبر 1، بات بیان کرنے والے ایک ہیں الگ ہیں؟ سب الگ ہیں. معلوم ہوا کہ ایک ہی بات الگ الگ ذریعوں سے بھی آتی ہے. صحابی پہلی حدیث میں کون ہے؟ بخاری کی حدیث میں کون ہے؟ انس ابن مالک. اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری. بخاری کی حدیث میں کیا سیاق اس کا ہے؟ کانٹیکسٹ اس کا ہے؟ بخاری میں خالی کہ حضرت انس ابن مالک نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آئی کہ آپ نے یوں فرمایا، ختم. کس بارے میں کہاں کیا کچھ نہیں ہے. لیکن مسلم نے کیا کیا؟ اس کا کانٹیکسٹ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ بتانے والا کبھی صرف بات بیان کرتا ہے اور کبھی اس کا کانٹیکسٹ بھی بیان کرتا ہے. تو مسلم کی حدیث میں کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صحابہ کو کوئی کام دے کے بھیجتے، دعوتی ذمہ داری پر بھیجتے، تو آپ لوگوں سے کہتے کہ ایسا ایسا کرو. تو اس میں ایکسٹرا ڈیٹیل ہے کس کی حدیث میں؟ اور بخاری میں وہ ڈیٹیل نہیں ہے. اس لیے ایک اصول علماء نے کہا کہ حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا چاہیے نہیں، بس کاٹ کے کہیں سے لیا نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اس ٹاپک کی، اس باب کی، اس سلسلے میں جتنے طرق ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرق کس کی جمع ہے؟ طریق کیا ہے؟ راستہ، چینل، سند. کہاں کہاں سے وہ حدیث آئی ہے اور کتنی حدیثیں ہیں وہ الگ الگ الفاظ کے ساتھ میں، سب کو کیا کرنا چاہیے؟ جمع کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ان سب کو دیکھ کر مطلب لینا چاہیے کہ واقعی یہ بات کیا ہے. سمجھا؟ تو 2 حدیثیں ہم نے دیکھی جس سے معلوم ہوا کہ حدیث ایسی ہوتی ہے. اس کا پہلا ٹکڑا کیا ہوتا ہے؟ سند. اور دوسرا ٹکڑا متن ہوتا ہے. متن ہوتا ہے. متن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا سند؟ متن امپورٹنٹ ہے نا؟ سند کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سند صحیح نہیں ہوگی تو متن صحیح؟ کیوں؟ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. بخاری مسلم میں تو چلیے اعتبار ہے اس لیے کہ انہوں نے معتبر راویوں سے چھان پٹک کے اور دوسرے طریق دیکھ کے حدیثیں نقل کی ہیں. لیکن بعض کتب میں علماء نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں صرف آتھینٹک ذکر کروں گا. نہیں، جیسے دارقطنی ہے، حاکم ہے، ابن ماجہ ہے، بہت ساری ضعیف روایتیں. ابو داؤد میں تقریباً 1000 کے قریب ضعیف ہیں. 4800 حدیثیں ابو داؤد، سنن نبی داؤد میں. اس میں سے 1000 حدیثیں، 1100 حدیثیں ضعیف ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے. تو بہرحال اسی لیے ہم سیاستہ اس کو نہیں بولتے. ابن ماجہ میں جھوٹی حدیثیں بھی ہیں. سنن نبی داؤد میں آخر میں پاؤں چومنے کی بھی حدیثیں سب ضعیف ہیں. تو جو بزرگوں کے پاؤں چومتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ حدیث سے لیتے ہیں. تو وہ بعد میں ہم آئیں گے دیکھیں گے کہ حدیث کیوں ضعیف ہوتی ہے، اس کے طرق وغیرہ دیکھ کے ہم وہ ایک پورا سٹڈی اس کی بھی دیکھیں گے. بہرحال تو حدیث میں سند بھی اہم ہے اور متن بھی اہم ہے. متن اصل بات ہوتی ہے، سند وہ راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے جن کے ذریعے سے محدث تک بات پہنچی. تو یہ سمجھ میں آیا؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حدیث کی قسمیں، اب ہم دیکھیں گے حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں یا روایت کی قسمیں ہوتی ہیں. جو بات نقل ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روایت. کسی نے بیان کیا اس کو کہتے ہیں روایت. ایک جنرل لفظ ہے اس میں روایہ. جیسے حدیثوں میں آپ نے اردو ترجمے پڑھا یا عربی میں بولتے ہیں کہ مروی، فلاں سے مروی ہے. مروی یعنی روایت کیا ہوا.
مروی، یہ مفعول ہے۔ نسبت کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ نسبت کس کو کہتے ہیں؟ نسبت، نسب، نسب تو معلوم ہے آپ کو، اپنا پورا معلوم نہ ہو لیکن نسب کا مطلب تو معلوم ہے۔ کیا لا ابھی سند، یہ حدیث کی بھی سند، اپنی بھی سند یاد رکھو۔ نسب، نسبت کس کی طرف جڑتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نسبت۔ اب حدیث کے اعتبار سے حدیث کس سے جا کے جڑتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کبھی صحابی سے بھی جڑتی ہے بات، صحابی کہہ رہے ہیں، وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کیا صحابی کی بات آتی ہے؟ ہم آگے آ رہے ہیں اس پہ۔ نسبت کے اعتبار سے کہ کس پر جا کے بات ختم ہوتی ہے، حدیث کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک، بات جا کے اللہ کے نبی سے جڑتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، بات جا کے صحابی سے جڑتی ہے۔ نمبر تین، بات جا کے تابعی سے جڑتی ہے۔ پہلے یہ بتائیے کہ نبی کی تعریف کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ تو راوی، ہر راوی نبی ہوتا ہے، خبر دیتا ہے وہ۔ امام بخاری بھی نبی ہے، صحیح ہے؟ نہیں تو ڈیفینیشن غلط ہوگی۔ نبی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت ماریں گے لوگ نہیں بولے تو۔ نبی نہیں معلوم ان کو، دیکھو یہ نبی کے دشمن، ان کو نبی معلوم۔ آپ جس کو نبی نبی کر رہا ہے اس کو بھی پوچھ سکتے ہیں نبی کا ڈیفینیشن کیا ہے، ارے نبی نہیں معلوم۔ لغوی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نبی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب بن بنا رہے، بول رہے نہیں، کوئی بولا پکڑ میں نہیں آیا۔ یعنی امام بخاری بھی بڑی خبر، تو کوئی آیا بولا سیلاب آیا تو نبی ہو گیا، بہت بڑی خبر ہے۔ اللہ کی طرف سے آفیشلی اپوائنٹ۔ لغت میں اہل علم نے کہا من انبأ عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے خبر دے، وہ بھی کون سی خبر؟ دین و شریعت کی خبر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے، نبأ کا مطلب ہوتا ہے خبر، جو اللہ کی طرف سے دین کی خبر دے، شریعت کی خبر دے، کسی شرعی حکم کی خبر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ تو اللہ کی طرف سے آ رہا اس کے پاس، کہیں اور سے نہیں آ رہا ہے اس کے پاس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ تو ٹھیک ہے، نبی معلوم ہوا۔ آپ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک کمپینینز۔ یہ ٹرانسلیشن ہوا، ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹرانسلیشن ڈیفینیشن میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا۔ جیسے ہم نے بولے کتاب کس کو کہتے ہیں، تو بولے بک، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ٹرانسلیشن ہوا، اس کا دوسری زبان میں لفظ ہوا، لیکن ڈیفائن جب ہم کرتے ہیں اس کو، تو اس کو پہچاننے کے لیے ہم آسانی کرتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی مثلا کہے کہ انسان کس کو بولتے ہیں؟ جس کو دو پاؤں رہتے ہیں، تو بندر کو کتنے رہتے ہیں؟ تو اب فرق کر سکتے ہیں کیا آپ؟ سمجھ میں آیا؟ ڈیفینیشن اس کو بول، ڈیفینیشن یعنی آپ پہچانے آدمی اس کو۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے کو، تو ہم بھی ہوئے پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا اور ایمان لائے، صحیح ہے؟ مرتد ہو گئے تو صحابی ہے، مرتد ہوئے کہ نہیں لوگ؟
اسلام چھوڑے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے چھوڑے. تو ہم کو کیا معلوم ایمان پہ کس کا خاتمہ ہوا اور کس کو ایمان کی حالت میں دیکھا؟ ایمان اندر ہے کہ باہر ہے؟ تو ڈیفینیشن میں ایسی چیز جس کو چیک ہی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر اسلام کی حالت میں ساتھ دیا. تو جو لوگ ہجرت کر کے چلے گئے وہ لوگ ساتھ میں تھے، ساتھ میں رہ کر. کتنا مشکل پڑ رہا نا، بولے ابھی تو صحابی میں اٹکے ہوئے لوگ. جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا اور اسلام پر ان کا خاتمہ ہوا، تو پھر عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نہیں ہے کیونکہ نابینا تھے وہ. کتنا بھاری پڑ رہا ہے صحابی ڈیفینیشن. ایسا اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ کسی سے بحث کرنے گئے اور اس نے بٹھا دیا، بولو صحابی کس کو بولتے ہیں، تو آپ لوگ ان کو بولو گے اتنا ڈیپ مت جاؤ، گمراہ ہو جائیں گے. ہاں یا آخر میں تھوڑا تھا اس میں، باقی بیچ میں ہاں بول دیے. ایسا شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا ہو یا آپ کی صحبت اختیار کی ہو اور اسلام ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. سمجھا؟ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایسا شخص جس نے اسلام کی حالت میں پہلے اسلام لے آیا اور ملنے آیا، ہو سکتا ہے آپ کے پاس آئے اسلام لائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ مدینہ میں مسلمان ہو کر پھر ملنے آئے، یا کہیں اور مسلمان ہوئے پھر ملنے آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسلام کی حالت میں نہیں آئے لیکن پھر ملے اور مسلمان ہوئے. تو جس نے اسلام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی صحبت اختیار کی ہو، چاہے وہ صحبت قریب کے اعتبار سے ہو یا دور کے اعتبار سے، جیسے حجۃ الوداع میں دور سے دیکھا ہو یا اس مجلس میں موجود رہے ہو، مسلمان تھے اسلام لائے، تو صحابی ہوں گے کہ نہیں؟ آپ کی مجلس مانی جائے گی اس کو، چاہے بڑی مجلس ہے، جیسے اجتماع ہے بہت بڑا دکھائی نہیں دے رہا اینڈ تک، اس میں کوئی بیٹھا ہے تو کیا اس مجلس میں ہے کہ نہیں ہے؟ دور ہے تو کیا باہر ہو گیا ہو؟ نہیں. حرم میں کوئی آدمی مثلا نماز کے لیے گئے وہاں پہ حج کے لیے، بولے یہ تو باہر تھا، دور تھا، بہت دور تھا، تو نہیں تھا حج میں، ہوتا ایسا نہیں. بڑا اجتماع ہو اس میں بھی جو ہے وہ اس میں ہے، اس مجلس میں ہے، وہ صحبت اختیار کیے ہوئے. یہ اور بات ہے کہ صحبت کے کیا ہوں گے؟ مراتب ہوں گے. کوئی بہت زمانہ ساتھ میں رہا، مکہ سے ساتھ میں رہا، آخر تک ساتھ میں رہا، جیسے شیخین یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ایک دم قرب. اور کوئی آئے ملے اور چلے گئے، تو یہ اور بات ہے کہ ان کے لیول ہوں گے لیکن وہ صحابی کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. تو کیا کیا بولیں گے ہم؟ نمبر ایک، ایسا شخص. شروع کہاں سے کریں گے؟ پہلا لفظ. بعض اوقات لوگوں کو پہلا لفظ ہی یاد نہیں آتا تو ڈیفینیشن ہی پکڑی رہ جاتی ویسی. پہلا شخص وہ شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت میں، یعنی وہ خود مسلمان تھے، اس حالت میں دیکھا یا آپ کی صحبت اختیار کی یا ملے اور اسلام ہی پر خاتمہ ہوا. تو اسلام تو معلوم چیز ہے، ایمان اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رہے گا. یہ کون سے صحابی جو نابینا تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم. عبداللہ ابن ام مکتوم یہ وہ صحابی تھے جو نابینا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گئے تو آپ نے مسجد نبوی کا امام ان کو بنایا تھا. بڑے صحابی ہیں. اور یہ دوسرے مؤذن تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی اذان دیتے تھے مسجد نبوی کی، اور یہ بھی اذان دیتے تھے. تو دو مؤذن تھے مسجد نبوی میں، ایک حضرت بلال اور دوسرے عبداللہ ابن ام مکتوم. تو یہ صحابی سمجھ میں آئے. تابعی سیم چیز جو ہم نے صحابی کے بارے میں کہی نبی کی نسبت سے، وہی ہم کس کے بارے میں کہیں گے؟
صحابی کی نسبت سے اس شخص کے بارے میں کہیں، وہ شخص جو اسلام کی حالت میں کسی صحابی سے ملا ہو یا صحبت اختیار کی ہو اور اسلامی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. اور ایک اور شرط جوڑیں گے، کیا؟ تابعی نے تو بعد میں آ رہے، لیکن تابعی کے بارے میں ایک اور چیز جوڑیں گے، رسول کو نہیں دیکھا ہو. ٹھیک ہے بول سکتے، لیکن ویسا یعنی وہ کنڈیشن جب آئی ہی نہیں تو مسئلہ نہیں ہے. اس وقت کو پایا ہو تو جب ملے تو وقت پایا نا، مل گئے تو وقت. ہاں نہیں تو ان کو تابعی نہیں کہیں گے. کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی تو تابعی نہیں. جیسے کیا ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن ملے نہیں. کون ہے؟ نام کیا ہے ان کا؟ اویس ہے؟ اویس ہے؟ اویس. اویس ہے وہ اصل میں، بہت سارے لوگ اویس اویس بولتے ہیں، یہ اویس ہے. اویس اویس القرنی. ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ایسا شخص ہے. تو آپ نے بتایا کہ ایک شخص آئے گا، حضرت عمر سے کہا تھا ایک شخص آئے گا ایسا ایسا، تم ان سے دعا کرانا اپنے لیے. تو یہ اویس قرنی ہے. یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. امت کے لیے میرے علم میں تو نہیں ہے، اپنے لیے تھا جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے. ان کے بارے میں مستقل انشاءاللہ کسی درس میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ ان کے اطراف بہت ساری چیزیں جمع ہیں. کلندر وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے لے ریکام تو لیں گے انشاءاللہ ان کے بارے میں. فی الوقت اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایسے کئی لوگ تھے جن کو کیا کہتے ہیں؟ مخضرم. مخضرم کون؟ وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن ملے نہیں. تو کیا ان کو صحابی نہیں بولیں گے؟ بولیں گے کہ نہیں؟ اور ان کی روایت معتبر ہوگی کہ نہیں؟ اگر ان کی روایت معتبر ہو، کیونکہ وہ معتبر راوی ہے، اور مخضرم کی روایت اس لیے بھی قوی ہوتی ہے کیونکہ یہ اس زمانے میں تھے، یعنی ان کی روایت کس سے آئی ہے؟ صحابہ سے آئی ہے. ان کی روایت کہاں سے لیتے ہیں وہ لوگ؟ صحابہ سے لیتے ہیں. تو تابعی میں ایک شرط اور بڑھائیں گے، کون سی؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. مجھ کو یہ بتائیے صحابہ کو قتل کرنے والا گورنر یا جو بھی تھا حاکم کون تھا؟ حجاج ابن یوسف. تو صحابہ کو اس نے قتل کیا تو صحابہ کو دیکھا نا، تو تابعی ہے وہ؟ مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ تھا مسلمان. تو اس کو تابعی کہیں گے. اس لیے علماء نے کہا کہ تابعی واقعی وہ ہے کہ جس نے اسلام کی حالت میں صحابہ کو دیکھا اور بہترین طور پر ان کی اتباع کی. تو ان کی اتباع کرنے کا اس کی کنڈیشن بھی اس میں ہے. یہ نہیں کہ بس تھا اس زمانے میں. کئی جھوٹے لوگ اب خوارج مثال کے طور پر جنہوں نے بغاوت کی، تو کیا ان کو آپ تابعی کہیں گے؟ حضرت علی کو کافر کہا ان لوگوں نے، جنگ کی صحابہ سے. تو ایسے لوگوں کو تابعی کہیں گے نہیں. وہ زمانی اعتبار سے یعنی اس لسٹ میں آ سکتے ہیں لیکن تابعی نہیں ہو. تابعی نہیں، ان کو واقعی تابعی نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتباع نہیں کی. یہ تین ٹرم سمجھ لینا، نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اور تابعی. اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تبع الاتباع یا تبع تابعی جس کو کہتے ہیں. تبع تابعین ایسا ہے وہ اصل میں، تابعی کے تابع. تو یہ چوتھا لیول آتا ہے. اب دیکھتے ہیں نسبت کے اعتبار سے حدیث کی کیا قسمیں ہیں. نمبر 1
مرفوع. مرفوع کا لفظ کہاں سے آیا؟ رفع. ورفعنا لك ذکرک. رفع سے ہے. مرفوع. مرفوع وہ حدیث ہے جس میں کوئی راوی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا یا یوں کہا یا آپ ایسے تھے، جس میں بولنے والا خبر کس کی دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت مرفوع ہے. مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اوپر تک گئی ہے. رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو معلوم ہوگا نا آپ کو. ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کیا؟ اونچا کیا. تو یہ ٹاپ اوپر تک گئی. کہاں تک گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. کیونکہ روایت واقعی کہاں تک پہنچنا چاہیے؟ اللہ کے نبی. مین بات وہی ہے. حدیث میں بتانے کی بات کس کی؟ اصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مرفوع روایت جھوٹی ہو؟ جھوٹی ہو سکتی مرفوع روایت. سند اگر ہو تو جھوٹی ہو سکتی ہے، اور سند نہیں رہی تو کوئی نبی کے نام سے بول دیا اور سند میں کچھ نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے آئی، تو کیا وہ روایت مرفوع اور جھوٹی ہو سکتی ہے؟ یعنی مرفوع کی سند صحیح ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی تو اس کو مرفوع بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اختلاف امتی رحمہ. مرفوع کی تعریف کیا ہے؟ میرے سوالات یاد رکھیے. دیکھیے اب سوالات سوچیے اس کو. کیا مرفوع ضعیف ہو سکتی ہے؟ کیا مرفوع جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ روایت جو مرفوع ہے اس کی سند ہی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو تھوڑا مشکل ہے. کیا ہے؟ سند ہی نہیں اس کی. آپ لوگ مشورہ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ جس کی سند میں گڑبڑ ہے وہ مرفوع ہوگی ہی نہیں. صحیح ہے؟ آپ سمجھے میں بول رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں. مرفوع کی تعریف کیا ہے؟ اس لیے اچھے سے دیکھیے، جب تک کہ کسی چیز کو وہ کیا نہیں ہے اچھی طرح سے نہیں سمجھتا ہے، تب تک کہ وہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. سمجھ میں؟ کوئی بھی چیز کیا ہے اور کیا نہیں ہے دونوں معلوم ہونا چاہیے. مرفوع کی سند نہ ہو ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. جیسے کوئی آدمی کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جھوٹ بول رہا ہے وہ، تو کیا ٹیکنیکلی اس حدیث کو مرفوع کہا جائے گا؟ کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی بات سچی، جھوٹی، سند والی، بے سند، کیسی بھی بات، اس کی نسبت اگر نبی سے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں. یاد رہے گا یہ کہ جو بات نبی کے بارے میں کہی جائے، کیونکہ وہ گئی کہاں تک؟ جھوٹی ہے وہ، لیکن بات کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ایسی بات کو کیا کہیں گے؟ کیا مرفوع روایت غیر معتبر ہو سکتی ہے؟ جھوٹی ہو سکتی تو غیر معتبر کیوں نہیں ہوگی؟ تو مرفوع روایت وہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو. بس اتنی ڈیفینیشن ہے. صحیح ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن ہے وہ کیا؟ مرفوع ہے. اسی لیے بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھو گے، اب آگے جب آپ پڑھو گے حدیث کی، یہ بہت بڑی فیلڈ ہے حدیث کی، آپ دیکھو گے اس میں علماء کہتے ہیں یہ روایت مرفوعاً صحیح نہیں ہے. یہ ابن مسعود کا قول ہے. یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے
کہ ایک روایت نبی کے نام سے بھی آتی ہے اور صحابی کے نام سے بھی آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ روایت صحیح نہیں ہوتی ہے، ہاں صحابی کے نام سے ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات راوی غلطی کرتا ہے، صحابی کی بات کو نبی کی بنا دیتا ہے، تو نبی کی بات سے کیا ہو جاتا ہے، ایک دم معاملہ وہ قانونی بات ہے، ایک دم صحابی کی بات اجتہادی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں، ہم آگے آ کے دیکھیں گے انشاءاللہ جب واقعی ہم روایتوں پر بات کریں گے کہ یہ موقوف ہے، یہ ایسی ہے، یہ ضعیف ہے، موقوفاً صحیح ہے لیکن مرفوعاً صحیح نہیں ہے۔ آدمی بولے گا یہ کیا ہے، مرفوعاً صحیح نہیں ہے، موقوفاً صحیح، یہ کیا ہے؟ یہ بہت باریک ایک دم فیلڈ ہے، یہ سرجن کا کام ہے حدیث کی، یہ پورا دین اس پر مبنی ہے۔ اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان هذه الاحاديث دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ حدیثیں تمہارا دین ہیں، اس سے تمہارا دین بنتا ہے، یہ دین کا حصہ ہیں، اس لیے دیکھو کس سے حدیث لے رہے ہیں۔ حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے، تو کوئی حدیث مرفوع ہوتی ہے لیکن ضعیف ہوتی ہے، وہی بات کبھی موقوفاً صحیح ہوتی ہے۔ موقوف کس کو کہتے ہیں؟ موقوف موقوف وقفہ سے، وقفہ وہ بات گئی جا کے رک گئی، کدھر رکی؟ اوپر تک نہیں گئی، وہ کہاں تک جا کے رک گئی؟ صحابی پر، تو ایسی بات کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف۔ جو اوپر تک گئی اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرفوع، لیکن جو صحابی تک جا کے رک گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف۔ وقف معلوم ہوگا آپ کو، وقف تھوڑا وقفہ ہم لیتے ہیں، تو وقفہ کیا ہے؟ ٹھہرنا ہے، وقفے سے بارش ہو رہی ہے، ٹھہر کر ہو رہی ہے، تو ٹھہر گئی وہ بات، کہاں؟ صحابی پہ جا کے ٹھہر گئی، تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف۔ کیا موقوف روایت منقطع ہو سکتی ہے؟ یعنی سند نہیں ہے اس کی، یا ضعیف سند ہے، یا ٹوٹی ہوئی سند ہے، ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں ہم سند پہ بات نہیں کر رہے ہیں، یہ نام جو دیے گئے ہیں وہ سند کی وجہ سے ہیں، کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ کس کی بات ہے، بس سند ضعیف صحیح ٹوٹی ہوئی جڑی ہوئی وہ بات کی بات ہے۔ تو یہ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کی بات ہو، موقوف وہ جو صحابی کی بات ہو، اور مقطوع مقطوع قطع سے، کٹ ہو جانا، کٹ ہو جانا، منقطع جس کو ہم کہتے ہیں، کٹ۔ تو یہ بات صحابی تک بھی نہیں گئی، کٹ ہو گئی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مقطوع۔ کہاں تک رک گئی پھر؟ جو صحابی تک نہیں گئی وہ کہاں رک گئی؟ تابعی۔ تو تین دیکھا ہم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی، تابعی۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو کیا کہیں گے؟ یہ روایت کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو، صحابی کی بات ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ موقوف۔ اب یہ تھوڑا آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تھوڑا کیا ہو رہا ہے، ابھی ڈیلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے، یہ آپ کو الفاظ یاد رکھنے پڑیں گے، یہ یاد کرنا پڑے گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ صحیح ضعیف، صحیح ضعیف، یہ سب چیزیں آپ کو دھیان رکھنے پڑیں گی، اور محنت کی تو سب آتا ہے۔ سارے سبجیکٹ آسان ہیں، ایک ہی سبجیکٹ مشکل ہے، کون سا؟ محنت کرنا۔ یہ سبجیکٹ جس کے لیے آسان ہو گیا، باقی سارے سبجیکٹ آسان ہوتے ہیں۔ کچھ بچے کیا بولتے ہیں؟ میتھس بہت ڈیفیکلٹ ہے، کچھ بولتے ہیں میتھس بہت اچھا لگتا ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ محنت کر رہا ہے، وہ محنت نہیں کر رہا ہے۔ تو آدمی محنت کرے تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ حدیث کے بارے میں بولنا بھول جاؤ گے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ کڑوی دوائی ہے جو نگلنی پڑے گی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو، اور آپ بحث کرو گے آگے کی جنریشن آپ کو پکڑے گی اس میں۔ ایسا یہ بتاؤ مرفوع ہے کہ موقوف ہے؟ اب یہ کیا رہتا، ذرا جا کے آؤ، ذرا پوچھ کے آؤ تمہارے عالم سے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو، اگر آپ کو دعوتی ذمہ داری نبھانا ہے تو یہ
آپ کو محنت کرنی پڑے گی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے کیا ہے؟ مرفوع. جو صحابی تک جا کے رک جائے اور جو بیچ میں کٹ ہو جائے تابعی تک مقطوع. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے اور اس کی سند بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی روایت کو مسند کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسند. یہاں پہ ہے نا الحدیث المسند متصل سندہ مرفوعا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسند حدیث وہ ہے جو مرفوع ہو اور سند جڑی ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند. مجھ کو یہ بتائیے کہ کیا مسند ضعیف ہو سکتی ہے؟ ضعیف ہو سکتی ہے مسند؟ مرفوع ضعیف ہو سکتی ہے اور مسند بھی ہو سکتی ہے. پھر سے سنیے، دیکھیے، کیا مرفوع میں سند ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے، پر اس کی ڈیفینیشن میں ضروری ہے کیا؟ نہیں بھی ہوئی تو مرفوع ہو سکتی ہے نا. اور سند اگر ٹوٹی ہوئی ہو تو مرفوع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر سند ٹوٹی ہو تو کیا وہ مسند ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ پچھلے سوال پہ ہاں بول رہے ہیں. پہلے مرفوع پوچھا تھا، ابھی مسند پوچھ رہا ہوں. سوال کیسا رہتا ہے؟ ایک فلو میں آدمی رہتا ہے. بارش آئے گی نا کل؟ ہاں آئے گی. نہیں آئے گی نا؟ نہیں آئے گی. کیا مسند مرفوع ہو سکتی ہے؟ پھر سے سوال سنیے، پہلے جواب نہیں، پہلے سوال. پہلے جس کو جوابات دینے ہو دے دو، میں سوال بعد میں پوچھ رہا ہوں. پہلے ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے، لے لو. لینا ہے لو، نہیں تو نہیں بھائی، دعوت ہے. کیا کوئی مسند روایت مرفوع ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ بولے بھائی اپنا ٹائم ختم ہو گیا. اور کیا کوئی مرفوع روایت مسند ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. پہلے تو میں واپس سے اس کو ایزی کرتا ہوں. آپ بولو گے ہم کو کنفیوز مت کرو. پہلے ہی بہت کنفیوز ہو کے آئے ہوں گے. دیکھیے، جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گے تب تک کہ واقعی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیے دو چیزیں، مسند مرفوع. مرفوع نبی کی بات، صحیح ضعیف، سند جڑی نہیں جڑی کوئی مطلب نہیں، نبی کے بارے میں ہے. مسند نبی کی بات، سند جڑی ہوئی ہے. اس میں ایک کنڈیشن زیادہ ہے. کیا ہے؟ سند جڑی. باقی دونوں کیا ہیں؟ سیم ہیں. تو مسند مرفوع ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہی ہے. آپ نے ایسا بولنا چاہیے، کیونکہ دونوں میں کس کی بات ہوتی ہے؟ لیکن کیا مرفوع مسند ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. ہو سکتی ہے، کیونکہ کیا کسی مرفوع روایت کی سند جڑی ہو سکتی ہے؟ جڑی ہو بھی سکتی، نہیں بھی جڑی ہو سکتی ہے. اگر وہ جڑی ہوئی نہ ہو تو مرفوع رہے گی، مسند نہیں بنے گی. لیکن اگر مرفوع کی سند جڑ جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ ہاں تھوڑا اچھا لگ رہا ہے. نبی کی بات بیان کی جائے وہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن جب ترقی کر کے اس کی سند جڑی ہوئی ہو تو مسند بن جاتی ہے. تو اوپر کا لیول کون سا ہے؟ مسند. تو کیا ہر مسند صحیح ہوتی ہے؟ سند جڑی ہے نا. راوی ضعیف بھی ہو سکتے ہیں اس کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سند جڑی ہے، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، لیکن سب کے سب جھوٹے. تو سند تو جڑی ہوئی ہے نا. ایک جھوٹے نے دوسرے سے، دوسرے جھوٹے نے تیسرے سے، سب ایمانداری سے بول رہے ہیں. وہ بھی بھروسہ کیا اپنے، چلو. تو سند جڑی ہوئی ہے. یہ ملا اس سے، ہاں یہ ملا، یہ اس سے ملا، ہاں ملا، برابر ملا اس نے، میں نے دیکھا نا ملا اس نے. تو اس طرح سے سند جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ معتبر ہے نہیں. تو مسند ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور مرفوع صحیح بھی ہو سکتی ہے. مسند صحیح نہیں ہو سکتی. کیا ہو سکتی؟ مسند ہو سکتی.
سمجھ میں آیا؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ وہ بات جو نبی کے بارے میں ہو مرفوع، اور اگر سند جڑی ہو تو مسند، ٹھیک، اور اگر صحابی کے بارے میں ہو تو موقوف، تابعی کی بات ہو تو مقطوع۔ اس میں ایک اور لفظ آتا ہے جس کو کہتے ہیں اثر۔ اثر اثر فٹ سٹیپس کو بھی کہتے ہیں اثر، آثار اس کی جمع ہے۔ نقش قدم جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر۔ ما قدموا، یعنی جو قرآن میں ہے نا آثارہم، اثر۔ اثر عام طور سے اس میں دو قول علماء کی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اثر ساری حدیثوں کو، ساری روایتوں کو بولتے ہیں، چاہے وہ نبی کی ہو، صحابی کی ہو، تابعی کی ہو، تبع تابعی کی ہو، کوئی بھی روایت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر۔ کچھ علماء کا بولنا ایسا ہے، لیکن عام طور سے علماء کا بولنا یہ ہے کہ نہیں، اثر اس روایت کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو، صحابی، تابعی یا تبع تابعی کی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اثر۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو عام طور سے اثر کہا جاتا ہے نہیں، لیکن بعض علماء ہیں جنہوں نے مرفوع، موقوف، مقطوع سب کو کس میں شمار کیا ہے؟ اثر میں شمار کیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ شرح معانی الآثار، یہ کس کی کتاب ہے؟ امام ابو جعفر الطحاوی۔ اس میں انہوں نے مرفوع روایتیں بھی نقل کی ہیں اور موقوف بھی، اور اس کے علاوہ اقوال وغیرہ بھی ذکر کیے ہیں، تابعین وغیرہ کا عمل یا قول بھی ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا نام دیا اس کو؟ شرح معانی الآثار یا شرح مشکل الآثار۔ مشکل الآثار جو ان کی کتاب ہے، اس میں تو صرف عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، لیکن انہوں نے نام کیا دیا اس کو؟ اثر۔ تو روایت کو عام طور سے کیا کہا جاتا ہے؟ اثر، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے علاوہ کے لیے یہ استعمال کیا جائے جو عام معمول ہے، یاد رہے گا۔ تو اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے علاوہ کو کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے کتنے لفظ سیکھے؟ 5۔ کون کون سے لفظ بتائیں گے؟ نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 مقطوع، نمبر 3 موقوف، نمبر 4 مسند، نمبر 5 اثر۔ اثر، اثر کی جمع آثار۔ آثار، آثار الگ ہے، آثار سؤر سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھوک، لعاب۔ اس لیے تجوید والے یاد رکھیں، تجوید ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ تجوید پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور سیکھتے نہیں قرآن کو۔ تجوید سے سیکھنا چاہیے، قرآن کو آنا چاہیے، ہیں موجود پڑھانے والے، لاپرواہی اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے آگے میں آؤں گا، الفاظ کا کچھ مطلب ہو جاتا ہے اگر آپ غلط پڑھتے ہیں۔ تو مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی بات، موقوف صحابی تک، مقطوع تابعی تک۔ اثر عام طور سے جنرلی جو روایتیں آتی ہیں ان کو کہتے ہیں، لیکن عام جو طریقہ محدثین کا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والوں کے لیے ہے۔ اور مسند اس مرفوع کو کہتے ہیں جس کی سند جڑی ہو، چاہے صحیح ہو یا ضعیف ہو۔ ٹھیک ہے، اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کی مزید اور اقسام کیا کیا ہیں دیکھیں گے۔ امام مسلم کی ہے نا، حدیث امام مسلم کی ہے، امام ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ ہندی کے نوٹس میں جو 2 حدیثیں دی ہوئی ہیں جو سند اور متن کے ضمن میں، پہلی بخاری کی ہے اور نیچے ٹائپنگ مسٹیک ہے، وہ بھی بخاری کی آ گئی، وہ بخاری کی نہیں، حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہو کس کی ہے؟ مسلم کی ہے، اردو والوں کا صحیح ہے۔